أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان دین، علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج آپ کے جلسے کا پہلا دن ہے. پہلے دن ہونے کا نتیجہ سامنے ہے کہ مجمع کم ہے. ہمارے یہاں یہ سیمانچل میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ پہلے دن لوگ نہیں آئیں گے اور دوسرے تیسرے دن آخر میں ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. سب دن، تینوں دن اللہ کی بات ہوتی ہے. تینوں دنوں اگر آدمی دھیان سے سنے، جلسے کی عظمت اپنے دل میں رکھے تو یقین جانیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہدایت کا نور آئے گا. یہ جو 3 دن جماعت میں جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ 72 گھنٹہ جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد والی مجلس میں جو رہے گا، یقین جانیے 72 گھنٹہ رہنے پر اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے 72 گھنٹے کی وجہ سے. اسی لیے 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں کہ ایک نور پیدا ہو جائے جس سے اس کو صحیح اور غلط کا راستہ مل جائے، سمجھداری آ جائے. ایسی بزرگوں نے طے کیا 3 دن کا جلسہ کہ یہ 3 دن 72 گھنٹے کے جلسے ہوں گے تو لوگ اس کی نسبت سے اور اس کی برکت سے صحیح چیزیں حاصل کرنے کی صلاحیت پا جائیں گے. لیکن ہم لوگ آخر دن جلسہ میں آئیں گے، باقی پہلا دن 2 دن ان دنوں میں جلسہ میں آنے کی زحمت نہیں فرمائیں گے. بہرکیف اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوش اور جذبہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، چاہے جلسہ ہو یا چاہے اجتماع ہو یا چاہے کوئی جور ہو یا پھر دینی کوئی بھی مجلس ہو، ان مجالس میں حاضر ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ مل جائے اور اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے لینے والے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. یہی ہے اصل مقصد. آدمی بولتا بھی ہے، کیا کہیے گا، وہ آدمی دینی کام میں لگا، اس کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ پہلے یہ دنیا کے بارے میں سوچتا تھا کہ مالدار کیسے بن جائیں، عہدہ والا کیسے بن جائیں، زمین والا کیسے بن جائیں، مکان والا کیسے بن جائیں. لیکن کچھ دنوں بزرگوں کی صحبت میں رہا، دینی معلومات حاصل کیا، اب اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے قبر کے عذاب سے کیسے بچ جائیں، میدان حشر میں پریشانی نہ ہو، جہنم سے بچ کے جنت چلے جائیں. جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو بنایا ہے، وہ کیسے راضی اور خوش ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کیسے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہو، یہ خیالات آتے ہیں. یہ خیالات
پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے 3 چیزیں اپنانا چاہیے. بہت آسان، ہر آدمی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی، غیر پڑھا لکھا بھی، عورت بھی، مرد بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، بوڑھا جوان، جو جہاں ہے یہ 3 کامیں بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سکتا ہے. اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہے. یہ تینوں آ جائیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا، وہ اللہ کا ہو جائے گا، اور لمحہ بلمحہ، دن بدن اللہ کا قریب ہوتے جائے گا. آپ دھیان سے ان 3 چیزوں کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا. پہلی چیز درود پاک کی کثرت کرنا. ادھر قریب آ جائیے، تھوڑا سا اور قریب آئیے، سنیے. آپ لوگ بھی قریب آئیے، بھائی قریب آئیے، اس کے بعد دعا کر دیں گے. کچھ دیر جہاں تک آپ لوگ سننا چاہیں گے سن لیجئے، اس کے بعد دعا کر دیں گے انشاءاللہ. اور قریب ہوئیے تھوڑا سا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلا کام درود پاک کی کثرت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. ایک مرتبہ درود کوئی آدمی پڑھا، ایک ہی مرتبہ میں 40 فائدہ، جو ہم لوگ جماعتوں کے لوگوں سے سنتے ہیں. اور اکثر آدمی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا 40 فائدہ ملا، 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ مٹا، 10 درجہ بلند ہوا، 10 اللہ کی رحمتیں ملی. اتنا بڑا فائدہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر ایک حدیث آئی ہے، شاید کہ بہت کم لوگ اس کو سنے ہوں گے. ایک حدیث ہے، جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. کتنا؟ چاہے درود ابراہیمی پڑھے یا چھوٹا سے چھوٹا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ جو درود پڑھے گا، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر 3 باتیں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے. ایک بات یہ کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے، منافق نہیں، کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے. ایسی بات نہیں، جو دل میں وہ زبان میں، جو زبان میں وہ دل میں. صحیح اور سچا آدمی بن جائے گا جو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا. اور دوسرا انعام، وہ آدمی جہنم سے بری، جہنم نہیں جائے گا، جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. تیسرا انعام یہ ملتا ہے، جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مقام دے گا، وہ مقام دے گا جو مقام شہیدوں کو جنت میں ملے گا. گویا گردن کٹا کے، خون بہا کے جو مقام جنت میں شہید پائے گا، وہ مقام 100 مرتبہ جو روزانہ درود شریف پڑھتا ہے پابندی سے، اس کو ملے گا. اتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آقا، میں آپ پر درود ہی پڑھنا چاہتا ہوں، جتنا وقت میرا ہے 1 پاؤ وقت آپ کو درود ہی کے لیے دینا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور زیادہ پڑھے گا اور زیادہ ملے گا. آقا، تب تو آدھا وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ پڑھے گا اور زیادہ تمہیں ملے گا. اس نے کہا کہ آقا، آپ تو ہر وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو پورا وقت درود پڑھے گا تو تیرا سینہ دنیاوی اور اخروی سارے تفکرات سے تیرا سینہ خالی ہو جائے گا، تو اس کو کوئی غم اور فکر نہیں رہے گا. اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھ لیجئے، جیسا جمعہ کل ہے، آج جمعہ کی رات ہے. جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات
یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر کے کل سورج غروب ہونے تک یہ 24 گھنٹے ایسے ہیں، اس میں درود شریف پڑھنا، ہم لوگ تو صرف سنے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی آدمی ایک سنت پڑھا تو غیر رمضان میں فرض پڑھنے کے برابر ثواب، اور اگر کوئی آدمی ایک فرض پڑھا تو غیر رمضان میں 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب۔ لیکن درود کے بارے میں بھی یہی ہے، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات درود پڑھا تو غیر جمعہ میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ہے۔ آج کا درود ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پر اتنا فائدہ، اب جو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا اس وقت وہ مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنا مقام جنت کے اندر نہ دیکھ لے کہ تجھے یہ مقام ملے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی، حضرت مولانا محمد علی منگیری، یہ 1100 مرتبہ کتنوں بھی مشاغل ہو جائے کہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور بھی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، باج 5000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کو سب سے بڑی لذت جو ملے گی، ایک دم بالکل کم سے کم لذت، وہ یہ ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ بمہینہ، سال بسال اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے گی۔ اور جن کو حضور کی زیارت ہو گئی، یقیناً وہ حضور کی زیارت ہے، اور جو جن کو دنیا میں حضور کی زیارت ہو گئی خواب میں، وہ آخرت میں وہ حضور سے ملاقات کرے گا اور حضور کی شفاعت اس کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے